مبارکہ لڑکی ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے بہت دھوم دھام کے ساتھ. شادی کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر دلہے کو شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ جو میری بیوی ہے یہ میرے پاس کنواری نہیں آئی ہے، آلریڈی اس کی کہیں شادی ہوئی تھی اور مجھے دھوکہ دیا گیا، مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ان میرڈ لڑکی ہے اور تمہاری بیوی بننے جا رہی ہے. تو اس بات کا اس کو بہت دکھ ہوا، آپس میں ان کے جھگڑے شروع ہو گئے. پھر اس شوہر نے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا، اور جس انداز سے اتارا تو انسان کانپ جاتا ہے کہ اس حد تک بھی کوئی گر سکتا ہے. شوہر نے بہت سے انکشافات کیے ہیں، پولیس نے بر وقت کام کیا، ملزم کو گرفتار کیا، ملزم ہے اس کا شوہر، اور پھر شوہر نے کیے انکشافات اور باتیں بتائیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی. لڑکی والوں نے پہلی شادی چھپائی کیوں تھی؟ وہ کہاں ہوئی تھی؟ وہ کون سا شخص تھا؟ وہ کس سال میں ہوئی تھی؟ وہ شادی چل کیوں نہیں سکی؟ لڑکی کے قتل میں شوہر کے علاوہ اور کون کون شامل ہے؟ لاہور کا یہ افسوسناک واقعہ ہے جہاں پر یہ مسئلہ ہوا، وہ ایریا لاہور کا بنتا ہے سمن آباد، اور سمن آباد میں یہ فیملی رہتی تھی، رہائش پذیر تھی. اس گھر کا جو سربراہ ہے اس کا نام ہے شیخ شوکت جاوید. اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے انیکا. یہ تصویر جو آپ میرے ویلاگ میں دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے اسکرین پر، اس سے پتہ لگتا ہے کہ انیکا کتنی پیاری سی معصوم سی بچی ہے، بیٹی ہے. یہ بیٹی کی شادی 2020 میں شیخ صاحب نے کی. کس لڑکے سے کی؟ نام سن لیجئے. اس لڑکے کا نام ہے جنید، اور وہ رہتا بھی لاہور میں ہے، اور اس کی رہائش ہے گنج بخش بازار مغل پورہ. دھوم دھام اور جشن کے ساتھ یہ شادی ہوئی، ایک دوسرے کو بہت خوشی خوشی قبول کیا، زندگی کا آغاز کیا. شادی بہت اچھی چل رہی تھی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں عطا فرمائی. جنید شوہر کو یہ پتا چلا کہ انیکا کی یہ میرے ساتھ دوسری شادی ہے، تو پھر اس کو اپنی بیوی سے نفرت سی آئی، دل میں میل آئی، غصہ آیا، بہت زیادہ مسئلے مسائل خراب ہوئے. یہ باتیں چھپتی تو ہے نہیں، یہ بات پوری برادری میں پھیل گئی، پورے خاندان میں پھیل گئی. یہ جو بات ہے دوسری شادی کی، مطلب جو پہلے بھی شادی ہوئی تھی، یہ بات ان کے پورے خاندان سے رشتے کے ٹائم چھپائی گئی، بعد میں چھپائی گئی اور نہیں بتایا گیا، نہ برادری کو، نہ خاندان کو، نہ جنید کو. تو ظاہر ہے اس کو جب بعد میں علم ہوا تو اس کو غصہ آیا. یہ بات کتنی دیر چھپ سکتی تھی، اور اتنی بڑی بات چھپ سکتی نہیں ہے. یہ بات آئی سامنے کچھ عرصے کے بعد، دونوں بھی میاں بیوی میں شدید جھگڑا ہوا، ہاتھا پائی ہوئی، گالم گلوچ ہوئی. بات آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے تشدد تک آنے لگی، اور تشدد بھی ہونے لگا. اسی دوران اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور بیٹی عطا فرما دیتا ہے، مگر جھگڑے ان کے ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں. روز جھگڑا ہوتا ہے، روز مار پیٹ ہوتی ہے، روز سو جاتے ہیں، روز صبح اٹھتے ہیں، پھر جھگڑا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کو دو بچیوں کے یہ باپ ہیں، یعنی دو بیٹیاں ہیں ان کی. بڑی بیٹی 2.5 سال کی ہے، اور جو دوسری بیٹی ہے وہ 1.25 سال کی ہے. 1 دسمبر کا یہ افسوسناک وقوع ہے جس کی ڈیٹیلز میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں. رات 9 بجے شیخ شوکت کو کال جاتی ہے کہ آپ کی بیٹی پر سسرال والے شدید تشدد کر رہے ہیں، جائیں اور اپنی بیٹی کو بچائیں، اس کی جان کو خطرہ ہے. شیخ صاحب کیا کرتے ہیں، اپنے بھائی شیخ ناصر علی کے ساتھ جاتے ہیں، فوراً اپنی بیٹی کے گھر، ظاہر ہے بیٹی کو بچانا تھا، فوراً بیٹی کے گھر جاتے ہیں. گنج بازار میں اس کا گھر ہے، میں نے آپ کو بتایا. اور ذرا سن لیجئے کہ یہ جو گھر ہے یہ ٹرپل سٹوری ہے، یعنی اس کے 3 فلورز ہیں. جو فرسٹ فلور ہے وہاں پر انیکا شیخ صاحب کی بیٹی اور اس کا شوہر جنید اور اس کی 2 بیٹیاں رہتی ہیں. اب میں جو آپ کو بیان بتا رہی ہوں نا، وہ ہے شیخ صاحب کا، یعنی انیکا کے والد کا. یہ بیان ہے کہ جب میں ان کے گھر گیا، میں نے یہ دیکھا کہ کرن، نسیم، جنید، یہ بہنیں ہیں اس کی، انہوں نے میری بیٹی کے بازو زور سے دونوں پکڑے ہوئے تھے. ساس کا نام ہے عشرت پروین، اس نے میری بیٹی کی ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی، یعنی بازو بھی پکڑ لیے، ٹانگیں بھی پکڑ لی، اس کو کنٹرول کر لیا. خرم، یہ دیور ہے، یہ پائپ ہاتھ میں لیے میری بیٹی کو پائپ مار رہا تھا. اب بات کی جنید کی، کہ جو جنید ہے میرا داماد، اس کے ہاتھ میں بیلٹ تھا اور یہ بیلٹ دے مار رہا تھا اس کو، یعنی ان سب نے اس کو قابو کیا ہوا تھا اور اس کو مار رہے تھے. جنید کا جو والد ہے وہ ٹھٹے مار رہا تھا میری بیٹی کو. نیلم نامی خاتون نے میری بیٹی کے گلے میں دوپٹہ بھی ڈال رکھا تھا اور اسے زور زور سے کھینچ رہی تھی، خوب دبا رہی تھی. مجھے بتاتے ہوئے عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ انسان ہے جانور ہے. ٹھڈے مار رہا ہے، مکے مار رہا ہے، شوہر بیلٹ مار رہا ہے، دیور پائپیں مار رہا ہے، نندے ہاتھ پکڑی ہوئی ہے، ساس ٹانگیں پکڑ کے بیٹھی ہے. کیا انسان ہے، جانور ہیں، کیا لوگ ہیں یہ. جیسے ہی ان لوگوں نے ہمیں دیکھا، یہ ہمیں فوراً دھکے دیتے گھسیٹتے نچلے پورشن میں لائے، اور پھر نچلے پورشن میں لانے کے بعد ہمیں گھر سے باہر دھکے دینے شروع کر دیے اور وہاں سے نکال دیا. جس سب ہونے کے فوراً بعد مجھے دھکے دیے گئے اور میں پھر فوراً سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا. اور پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد میں نے یہ سارا واقعہ پولیس والوں کو بتایا. پولیس نے کہا کہ فوراً ہمیں گھر دکھائیں، پہلے لڑکی کی جان بچاتے ہیں. میں ان کو فوراً سے گھر لے کر گیا تو معلوم ہوا کہ گھر خالی ہے، گھر پر کوئی موجود نہیں ہے، یعنی وہ لوگ فرار ہو چکے تھے. پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت اس پر کام کرنے کا آغاز کیا، کیونکہ لڑکی کو تو بچانا تھا. اب لڑکی بچی ہے نہیں بچی ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر ڈیٹیل کے ساتھ بتاتی ہوں. لاش کو ڈھونڈ نکالا. آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ابھی تو یہ لڑکی ڈھونڈ رہے تھے، تو اب لاش کو، پولیس کے پاس یہ ٹاسک ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے یا بندی ہے، اس کو نکالنا ہے، زندہ ہے مردہ ہے یہ چاہیے. تو پولیس اب کیا کرتی ہے، پولیس اب اس کی لاش کو ڈھونڈنے لگتی ہے کہ زندہ نہیں مل رہی تو کوئی مار کے پھینکی ہوگی. اس کی لاش آخر کار ایک ہاسپٹل سے مل جاتی ہے پولیس کو،
वहां पर इसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, फौरन से एक एफआईआर दर्ज की जाती है मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में और फिर इस पर काम का आगाज होता है। जो पर्चा दर्ज हुआ है जरा उसमें मुलजिमान के नाम सुन लीजिए। शौहर जुनेद, दो बहनें किरण नसीम, सास इशरत परवीन, सास का पूरा नाम, देवर खुरम, सुसर नीलम को नामजद ठहराया गया है इस पर्चे में। थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊं कि इस केस के मुतालिक इसके मुतालिक जब पता चला कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब को, तो फैसल कामरान साहब ने फौरन इस पर नोटिस लिया और ये कहा कि मुझे मुलजिम की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द चाहिए, एज सून एज पॉसिबल। थाने वालों की लग गई दौड़ें, मुलजिम जुनेद को जो कि शौहर है पुलिस ने अरेस्ट किया और डीआईजी साहब को यह खबर दी कि मुलजिम आपके हुक्म के मुताबिक गिरफ्तार हो चुका। बाकी मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, वो जमानत पर हैं, वो फरार हैं, वो कहाँ हैं, इस पर कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई खबर अभी आई नहीं है। अब पूरा केस आपने सुन लिया, दो पहलू हैं इस केस के। शौहर पहली शादी छुपाने पर इस कदर बदजन हुआ कि घर के हालात, माहौल खराब हो गया। नंबर 2, मकतूला का वालिद कहता है कि ये आए रोज हमसे पैसे मंगवाता था हमारी बेटी के जरिए से, हम देते भी थे। इस मर्तबा हमने पैसे नहीं दिए जिस पर ये सारा मामला हुआ है। ये स्टेटमेंट दी है फादर ने जो कि अनिका के वालिद हैं। थैंक यू सो मच।